الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب صوم کا 7واں اور آخری سبق، اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبق کے دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے غزوہ احد اور غزوہ خندق کے بارے میں۔ آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 5 کے صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے۔ عزیز طلبہ، کفار مکہ بدر کی ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ 3 ہجری میں ابو سفیان کی سپہ سالاری میں 3000 کا لشکر روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے 1000 کے لشکر کو لے کر احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ وہ راستے ہی سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس چلا گیا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد 700 ہو گئی اور کافروں کی تعداد 3000۔ احد پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا۔ جبل رمات یعنی چھوٹی پہاڑی کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ وہاں 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں مقرر کیا اور پہاڑی نہ چھوڑنے کی تلقین کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انتہائی دلیری سے کافروں کا مقابلہ کیا۔ قریش میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ اس منظر کو دیکھ کر تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کفار نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو واپس اسی راستے سے حملہ کیا۔ اس اچانک حملے سے 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا اور دوبارہ قریش پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں قریش مکہ کو پسپا ہونا پڑا۔ یاد رکھیے، غزوہ احد میں قریباً 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہم جیسے نامور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کے بارے میں۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب کا معنی جماعت اور لشکر کا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ یہودیوں اور منافقین نے متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہودی قبیلہ بنو نضیر کو بدعہدی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ جلا وطنی کے بعد بنو نضیر کا سردار حج بن اخطب قریش کے پاس آیا اور انہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ موقع دیکھ کر قریش حملے کے لیے تیار ہو گئے اور 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھدوائی۔ کفار مکہ مدینہ منورہ پہنچے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خاص مدد کی۔ ایک رات سخت آندھی چلی جس سے کفار مکہ کے سارے خیمے اکھڑ گئے، ساز و سامان بکھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ راتوں رات بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کو مسلمانوں پر حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ مسلمان بغیر کسی رکاوٹ کے کھل کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ پیارے بچوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے مشہور سردار عمر بن عبد ود کو قتل کیا، جو طاقت میں 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خندق کی لمبائی 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ اور گہرائی 21 فٹ تھی۔ غزوات نبوی سے بہت زیادہ فوائد و ثمرات حاصل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی سے پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حسن سلوک پورے عرب میں اسلام پھیلنے کا سبب بنا۔ غزوات نبوی سے نہ صرف مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوئی بلکہ ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ غزوات نبوی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فتح و نصرت کا دار و مدار تعداد کی کمی بیشی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ عزیز طلباء، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مارکا، اس کا معنی ہے لڑائی۔ اگلا لفظ ہے فتح و نصرت، اس کا معنی ہے کامیابی۔ اگلا لفظ ساز و سامان، اس کا معنی ہے سامان، اسباب۔ اگلا لفظ سر بلندی، اس کا معنی ہے عزت۔ اگلا لفظ دبدبا، اس کا معنی ہے رعب۔ اگلا لفظ خوف زدہ، اس کا معنی ہے ڈرے ہوئے۔ اگلا لفظ جذبہ، اس کا معنی ہے دل کا جوش، ولولہ۔ اگلا لفظ سپہ سالاری، اس کا معنی ہے لشکر کی کمان۔ اگلا لفظ دلیری، اس کا معنی ہے بہادری۔ اگلا لفظ جلا وطن، اس کا معنی ہے وطن سے نکال دینا۔ اگلا لفظ عبور کرنا، اس کا معنی ہے پار کرنا۔ اگلا لفظ دار و مدار، اس کا معنی ہے انحصار۔ اگلا لفظ فریضہ، اس کا معنی ہے واجب، ضروری کام۔ اگلا لفظ ناپاک عزائم، اس کے معنی ہے گندے ارادے۔ اگلا لفظ گڑ گڑا کر، اس کا معنی ہے عاجزی کے ساتھ۔ اگلا لفظ آگاہ کیا، اس کا معنی ہے خبر دی۔ اگلا لفظ جبل رومات، اس کا معنی ہے احد پہاڑ کے قریب چھوٹا پہاڑ۔ اگلا لفظ حیات طیبہ، اس کے معنی ہے پاکیزہ زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی۔ اگلا لفظ بجا آوری، اس کا معنی ہے پورا کرنا۔ اگلا لفظ مداخلت، اس کا معنی ہے دخل دینا۔ اگلا لفظ جہاد، اس کا معنی ہے دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی کوشش۔ اگلا لفظ سرشار، اس کا معنی ہے
برے ہوئے ہونا۔ اگلا لفظ فتح مبین، اس کا معنی ہے واضح کامیابی۔ اگلا لفظ اشاعت، اس کے معنی ہے پھیلنا، عام کرنا۔ عزیز طلبہ، غزوات نبوی کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ غزوات نبوی سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، دین اسلام کی خاطر جب کبھی بھی مال اور جان کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو ہمیں اپنی جان اور مال کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ فتح اور کامیابی کا دار و مدار تعداد کے کم یا زیادہ ہونے پر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں زندگی اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔